لوگ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، ان کی اہانت بے ادبی کرتے ہیں، ان پر لعن طعن کرتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا ائمہ اہل بیت کے ساتھ دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ائمہ اہل بیت ان سے بیزار ہے۔ اس پر میں ایک روایت اہل تشیع کی مستند کتاب کشف الغمہ کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں۔ علامہ اربلی، جن کا سن وصال 692 ہجری ہے، 692 ہجری، انہوں نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات بیان کی کہ آپ کی بارگاہ میں چند عراقی آئے اور انہوں نے آ کر سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی شان میں اہانت اور تنقیص کے کلمات کہے۔ اب آپ نے ان سے پوچھا، امام زین العابدین نے، کہ قرآن مجید میں اللہ نے 3 گروہوں کی تعریف کی ہے، مہاجرین، انصار، اور تیسرا گروہ وہ ہے کہ جنہوں نے مہاجرین اور انصار کے لیے دعائے مغفرت کی، اور فرمایا والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ وہ جو بعد میں آنے والے ہیں، یعنی مہاجرین اور انصار کا، چونکہ پہلے ذکر مہاجرین اور انصار کا ہے، تو فرمایا وہ جو بعد میں آنے والے ہیں وہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری بخشش فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی بخشش فرما جو ہم سے ایمان میں سبقت لے گئے۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ قرآن مجید میں ان 3 گروہوں کی اللہ نے تعریف کی ہے، تو کیا تم مہاجرین میں سے ہو جن کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی ہے؟ المہاجرون الاولون الذین اخرجوا من دیارہم، کہ وہ مہاجرین جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا اور ان کے مالوں سے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جو اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا نہیں، ہم مہاجرین میں سے نہیں ہیں۔ تو آپ نے پوچھا امام زین العابدین نے، فَأَنْتُمُ الَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ، کہ کیا تم ان انصار میں سے ہو کہ جنہوں نے مدینہ میں اپنے گھروں کو تیار کر کے رکھا تھا اور مدینہ کو ایمان کا مرکز بنا کے رکھا تھا اور وہ ہجرت کرنے والوں کو پسند کرتے تھے، تو کیا تم ان انصار میں سے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم انصار میں سے نہیں ہیں۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے ثلاثہ کی اہانت کرنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ تم نے خود مان لیا کہ تم مہاجرین میں سے نہیں ہو، تم انصار میں سے نہیں ہو، اور فرمایا جو تیسرا گروہ ہے اس کے متعلق میں گواہی دیتا ہوں، اشہد انکم لستم من الذین قال اللہ فیہم، میں گواہی دیتا ہوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لخت جگر کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جس تیسرے گروہ کی اللہ نے قرآن میں تعریف کی ہے، والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ یہ 3 ایمان والوں کے گروہ ہیں، مہاجرین، انصار، اور جو ان کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ تو جب تم مہاجرین میں سے نہیں ہو، انصار میں سے نہیں ہو، تو میں گواہی دیتا ہوں تم تیسرے اہل ایمان کے گروہ میں شامل نہیں ہو۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اخرجو انی، یہ کشف الغمہ گواہی دے رہی ہے، میں اخرجو انی، آپ نے امام زین العابدین نے ان عراقیوں کو اپنی مجلس سے نکال دیا اور ان کو آپ نے ہلاکت کی دعا دی، فعل اللہ بکم، اللہ تمہیں تباہ کر دے، اللہ تمہیں ہلاک کر دے، اللہ تم پر لعنت کرے کہ تم محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یاروں پر تم تبرہ کرتے ہو، ان پر لعن کرتے ہو جن کو حضور نبی کریم علیہ السلام نے صدیق و فاروق کو اپنا سسر بنایا، عثمان غنی کو اپنا دوہرا داماد بنایا، جن کے ساتھ حضور نے ساری زندگی خلوت جلوت میں گزاری اور جنہوں نے اپنا مال حضور نبی کریم علیہ السلام کے قدموں پہ نچھاور کیا۔ فعل اللہ بکم، اللہ تمہیں تباہ کرے، ہلاک کرے، تم محبوب کے صحابہ سے بغض رکھتے ہو، کینہ رکھتے ہو۔ یہ ان لوگوں کے لیے اہل تشیع کی کتاب ہے، کشف الغمہ، اس کی دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر 623 ہے، اور یہ ایران، قم ایران کی چھپی ہوئی یہ کتاب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام ہستیوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔